إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے پر گامزن فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسی راستے پر فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں اس بات سے آگاہ فرمایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کس حالات میں ہوتا ہے اور زندگی کے بعد وہ کس حالات میں ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی بعض مقامات پر انسان کی حالت
ایسے بھی ہوتی ہے کہ انسان میں جو اصل چیز ہے اس کے وجود کے اندر اس کو سنانے والی، اس کو حرکات کرنے والی، اگر اس کو اللہ رب العالمین اپنے پاس روک لیں تو پھر یہ انسان کا وجود کسی قابل نہیں ہے، نہ یہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ سن سکتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین اس کو بھیجیں، اس کے وجود کے اندر آ جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر یہ انسان سنتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کے اندر اصل جو چیز ہے وہ روح ہے، اور روح یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ جب تک انسان کے وجود کے اندر وہ رہتا ہے انسان سب کچھ کرتا ہے، اور بعض مقامات پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ برقرار ہوتا ہے، لیکن انسان نہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ پکڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ انسان پڑا ہوا ہے، بس پڑا ہوا ہے۔ جیسے انسان سو رہا ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، نیند کے عالم میں یہ روح کا تعلق انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کی سانس آ رہی ہوتی ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ پکڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اب اس کے اوپر وہ کیفیت طاری کر دی ہے جو موت والی کیفیت ہے، کہ موت کے بعد بھی انسان نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو نفسوں کو فوت کرتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ابھی زندگی دی ہوئی ہے تو اللہ پھر ان کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ ان کے اندر روح بھیج دیتے ہیں کہ اب روح تمہارے جسم کے اندر آ چکی ہے، پھر انسان حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بے ہوش ہو چکا ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، دیکھنے والے کھڑے ہیں، موجود ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، توجہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس کی روح کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا۔ تو اسی طرح جب انسان کی یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، اوپر والی زمین سے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور روح مکمل طور پر اس کے جسم سے نکل کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کسی قابل نہیں ہوتا، نہ سننے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ مسکرانے کے قابل، نہ رونے کے قابل، نہ آنے کے قابل، نہ جانے کے قابل، اس کی کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس بات کے اوپر اللہ کے قرآن کے بے شمار مقامات ہیں
جو چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو کیا وہ سننے کی طاقت ہے اس کے اندر یا نہیں، پکڑنے کی طاقت ہے یا نہیں، اس کا روح پھر واپس آتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے حدیث کے اندر، صرف 2 مقامات ایسے ہیں، صرف 2 مقامات ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا انسان جو ہے، وجود جو ہے، یہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ پھر سنتا ہے۔ یہ صرف 2 مقامات ہیں۔ ایک وہ مقام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں کافروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک کر یہ ان کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے باتیں کی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آپ نے وضاحت کی ہے کہ ہاں، خاص کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کہی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے جسموں کے اندر تو روح ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمعی لما اقول منہم، اے عمر ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری بات کو سن رہے ہیں اور اللہ انہیں سنوا رہا ہے، ابھی کی بات کہی ہے۔ ایک اور یہ بھی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، دفنانے کے بعد دفنانے والے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ جو میت ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے، اپنے کنٹرول سے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق اس کو سناتے ہیں، وہ سنتا ہے۔ یہ 2 مقام ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ اس وقت بھی سنا تھا، اور جب کسی مردے کو، میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، واپس آنے والوں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک موقع نہ قرآن کے اندر ایسا ملتا ہے، نہ حدیث کے اندر ایسا ملتا ہے کہ مرنے والا جو ہے قبر کے اندر باہر والوں کی آواز کو سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، یہ 2 واقعے آپ کو بتا دیے، اب ہم جاتے ہیں اللہ کا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی آپ یہ بات سنیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلا رہے ہو، سور و پکار کر رہے ہو، عبادتیں کر رہے ہو، اپنا مشکل کشا مانتے ہو، اپنا حاجت روا مانتے ہو، اپنی بگڑیاں بنانے والے مانتے ہو، اپنا دستگیر مانتے ہو، اپنا داتا مانتے ہو، اپنا ماوا اور ملجا مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہ سارے یہ اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں بلانا۔ جن کو بھی تم بلا رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ پیدا کر سکیں۔ یہ پہلی بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے، جو پیدا کر نہیں سکتا، جو خود پیدا کیا گیا ہو وہ سننے کے قابل نہیں ہوتا، وہ
سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ نحل کے اندر پارہ 14 ہے، آیت نمبر 20-21 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھیے غور کیجئے، اموات وہ مردہ ہیں۔ اگر یہی بات اللہ اتنی ہی کہہ دیتے اموات، ہمیں تو یقین تھا کہ اللہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے۔ آگے غیر احیاء اللہ کہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، مردے ہیں۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی آئیں گے جو رٹا لگائیں گے کہ نہیں نہیں قبر کے اندر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مردے ہیں غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، وہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دیکھیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ علیہ السلام وفات پا گئے، آپ علیہ السلام پر موت آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے لی، جو کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر موت آ گئی ہے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر یمنی چادر اڑی ہوئی ہے، آپ اپنے حجرے کے اندر چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو لٹایا گیا ہے۔ آئے وہ چادر اتاری اور بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ غصہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، باز نہیں آئے، سیدھا آئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ پڑھنے کے بعد ذرا دیکھنا بخاری شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے 44 نمبر یعنی 4454 نمبر پر بھی آتی ہے، 4453 نمبر پر بھی آتی ہے، 4452 نمبر پر بھی یہ حدیث آتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں غور کرنا، صحابہ کرام موجود ہیں، غور کرنا صدیق اکبر پڑھنے والے ہیں، غور کرنا سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں جو بندہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے فإن محمد قد مات، کہ محمد کے اوپر موت آ چکی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر موت آ چکی ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ رب العالمین زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ کون ہے؟ صدیق اکبر اعلان کرنے والے ہیں اور عمر فاروق سننے والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیت پڑھی ہے اور پھر فرمایا ان اللہ لا یجمع، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی
میں یہ اعلان ذرا دیکھنا، صحابہ کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اللہ نے آپ کو موت دے دی ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی ہے، اپنے گھٹنوں کے بل ادھر ہی نیچے بیٹھ گئے۔ اور کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی اس وقت چلا تھا کہ قرآن کی یہ آیت لگتا ہے کہ ابھی اتر رہی ہے، پہلے کبھی پڑھی بھی نہیں گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے، ذرا غور یہ کرنا ہے کہ صدیق اکبر ماتا کا لفظ کہنے والے ہیں، صحابہ سننے والے ہیں، اور عمر فاروق سننے والے ہیں۔ اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب کبھی غور کرنا، کبھی ان سے پوچھنا جو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہے، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، ان سے پوچھنا جناب ہمیں ایک مسئلہ تو بتائیے، ہمیں ایک مسئلہ تو بتائیے کہ کیا میت کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ میت کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا جائز ہے۔ اس کو کہنا دلیل کیا ہے؟ کہے گا کہ جناب صدیق نے نبی علیہ السلام کا بوسہ لیا ہے۔ کیوں لیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر موت آ گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے اوپر وفات آ چکی ہے۔ ذرا دیکھنا جب بوسے کی بات آتی ہے یہ جائز کرتا ہے، صدیق کی دلیل لے کر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تو اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 30 اور 31 ہے، اور پارہ نمبر 23 ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر ترجمہ دیکھنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر انک آپ، ان یہ حرف نون تاکید ثقیل ہے، کاف یہ ضمیر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر مخاطب کیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، انکا بے شک آپ، میتن، بولیں میتن، جی میت ہے، نہیں ترجمہ آپ غلط کر رہے ہیں، انکا حیون، کہ آپ جی زندہ ہے۔ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا انکا میتن، کہ آپ بے شک موت، آپ کے اوپر موت آنے والی ہے، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے پیغمبر جو آپ کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ بھی میت ہونے والے ہیں، ان کے اوپر بھی موت آنے والی ہے۔ ذرا اور دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، سورۃ النمل ہے، آیت نمبر 80 اور 81 ہے، پارہ 20واں ہے۔ ذرا غور کرنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انکا لا تسمع الموتى، اے پیغمبر آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے کیونکہ وہ مردہ ہیں، میرے پیغمبر آپ سنا نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نہیں سنا سکتے جس طرح کہ آپ بیروں کو نہیں سنا سکتے، جس طرح کے جن کے کان موجود ہیں، دنیا کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن بہرے ہو چکے ہیں، آپ ان کے کانوں کے اندر یہ قرآن کی بات نہیں ڈال سکتے، ان کے کانوں کے اندر اپنی حدیث نہیں ڈال سکتے، اسی طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ذرا اور مقام دیکھنا اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، جو آیت میں نے شروع کے اندر پڑھی ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اللہ
اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، توجہ کرنا، سورت فاتر ہے، آیت نمبر 13-14 ہے، 12-22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی ذرہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ کبھی دیکھو جب کھجور کھاتے ہیں اس کی گٹھلی کے اندر ایک روئی کا پردہ ہوتا ہے، جب آپ ہاتھ کے اندر اس کو لیں، اس کو مسل لیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ یا کبھی آپ نے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر روشن دان کھول لینا صبح کے ٹائم پہ، وہاں سے دھوپ اندر آئے گی، اس دھوپ کے اندر ذرات اڑ رہے ہوں گے، ان کو بھی اندازہ لگا لینا، آپ پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یہ اس قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان تدعوہم، اگر آپ انہیں بلائیں، ان تدعوہم، اللہ نے حرف شرط بیان کیا ہے، ان تدعوہم، اگر آپ انہیں بلائیں، لا یسمعوا دعاءکم، وہ آپ کی دعا کو سن نہیں سکتے، وہ آپ کی دعا کو، آپ کی پکار کو، آپ کے بلاوے کو، آپ کی آواز کو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، ذرا دیکھنا، اگر وہ سن لے، پہلی تو بات ہے اللہ جب بھی بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں کہ لا یسمعوا دعاکم، وہ سن نہیں سکتے، لیکن جھوٹے کو اپنے گھر تک اللہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، پھر وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، پھر وہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جناب بتائیے تو صحیح، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ سنتا ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ذرا اس سے پوچھنا کہ جناب جب آپ سلام کہتے ہیں وہ سنتا ہے؟ کہے گا ہاں جی وہ سنتا ہے۔ اچھا جی سن کے پھر کیا کرتا ہے؟ جو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، کہے گا جی جواب بھی دیتا ہے۔ تو سنتا ہے؟ کہتا ہے میں تو سنتا نہیں، جب میں سلام کرتا ہوں وہ سنتا ہے، جب وہ سنتا ہے جواب دیتا ہے، جب وہ جواب دیتا ہے میں سنتا نہ ہوں، پھر فیصلہ کر لے مردہ وہ ہے یا تو ہے، پھر فیصلہ کر لے مردہ وہ ہے یا تو ہے، وہ زندہ ہے تو مردہ ہے، اس کو نکال لیا جائے تجھے قبر کے اندر ڈال دیا جائے، پھر 5 منٹ کے بعد تجھے نکال کے پوچھیں گے مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، یہ تو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی ہے کہ السلام علیکم، جب آپ جاؤ تو یہ سلامتی کی دعا کرنا اور انہیں بتا دینا اور کہہ دینا کہ اے ہمارے بھائیوں تم دنیا سے ہم سے پہلے آ گئے ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ کے پیچھے تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس طرح کہ ہم کہہ دیتے ہیں کسی بندے کو کہ جناب آپ فلاں بندے کے پاس جا رہے ہیں تو میرے سلام اس کو کہنا، میرے سلام اس کو کہنا، تو جب وہ بندہ سلام کہتا ہے وہ اس کی بات تو سنتا ہے لیکن اس کہنے والے کی بات تو اس نے سنی نہیں ہے، کہنے والے کی بات تو اس کی سنی نہیں ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی بھیجنا، اللہ کی رحمت کی دعا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اور غور کرنا، قبر والی بات بھی آ گئی کہ قبر کے اندر بھی سنتے ہیں یا نہیں۔ رب نے قرآن کے اندر یہ معاملہ بھی ختم کر دیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں والوں ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بتائیے دیکھنے والا اور نابینا یہ برابر ہیں یا نہیں؟ جی
نہیں برابر، کیونکہ دیکھنے والا وہ دیکھتا ہے، نابینا دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ اسی طرح دیکھیے، غور کیجئے، اللہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر ہے یا نہیں؟ نہیں۔ تو کیا ہم نے یہ عمل اللہ کی بات مانی ہے یا ہماری آنکھوں کا تجربہ بھی ہے؟ بتائیں، یہ اللہ کی بات مانی ہے یا ہماری آنکھوں کا تجربہ ہے؟ ہم نے اللہ کی بات بھی مانی ہے اور ہمارا علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سارا کچھ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مان جائے گا، لیکن جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں وہ نہیں مانے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی تین باتیں میری مانتا ہے تو پھر یہ چوتھی بات بھی مان لے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے۔ مردہ اور زندہ برابر، اگر میرے قرآن پہ اعتبار کرتا ہے، میرے قرآن پہ یقین کرتا ہے، ان تین باتوں پہ ایمان رکھتا ہے، تو پھر یہ چوتھی بات بھی تو میں نے کہی ہے نا، اس کے اوپر کیوں نہیں ایمان رکھتا؟ اس کو بھی مان لے کہ ہاں جس طرح اللہ کی پہلی تین باتیں سچی ہیں، اللہ کی یہ چوتھی بات بھی سچی ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، لہذا ہمارا یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، یہ سورت فاتر ہے، آیت نمبر 9 تا 22 ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اے میرے پیغمبر یاد کرنا، غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ، اور آپ بھی بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سنانے کی طاقت آپ بھی نہیں رکھتے، آپ بھی نہیں رکھتے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پیارے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کیا ہے، وہ تو سنتے ہوں گے۔ ذرا دیکھنا، اللہ نے اس بات کا بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ پیغمبر ہو اللہ کا، وہ چاہے یہ پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بھی مثال بیان کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہے۔ قبر کے تو بعد کی بات ہے، اللہ کہتے ہیں زمین کے اوپر وجود ہے، 100 سال گزر چکا ہے۔ اٹھائیے جناب تیسرا پارہ، حضرت عزیر علیہ السلام ان کا واقعہ موجود ہے۔ بعض مفسرین نے عزیر علیہ السلام نے لکھا ہے، بعض کسی اور پیغمبر کا نام لکھا ہے، جو بھی ہے پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اس کے بعد اٹھایا تو پوچھا کم لبثتا، یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہا یومن او بعض یوم، اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر غور کرنا، بل لبثت مئۃ عام، آپ تو یہاں 100 سال رہے ہیں، کیا 100 سال کے اندر بارشیں نہیں آئی ہوں گی، طوفان نہیں آئے ہوں گے، وہاں سے لوگ نہیں گزرے ہوں گے، سارا کچھ ہوا ہوگا، لیکن اس پیغمبر کو جب اتنا پتہ نہیں ہے تو جو قبر کے اندر چلا جائے اس کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے سن سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا عام بندہ ہے، بس ایک یا دو آیاتیں آپ کے سامنے پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، ذرا ان کی حالت بھی دیکھنا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جن کو یہ بلاتے تھے، پکارتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ کے علاوہ یہ وہاں پر گم پائیں گے۔